الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
دنیا میں انسان مال خرچ کرتا ہے ذاتی تسکین کے لیے بھی، ذاتی مقاصد کے لیے بھی، کے حصول کے لیے بھی، اور کبھی صدقہ و خیرات بھی کر دیتا ہے۔ لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے ممبران اور افراد دنیا کے ہر شہر اور ہر ملک میں ایک مقصد کے لیے ایک ہاتھ پر جمع ہو کر اپنے مال خرچ کرنے کے لیے پیش کر رہے ہوں، اور وہ مقصد بھی دین کی اشاعت اور خدمت خلق کا مقصد ہو۔ ہاں، صرف ایک جماعت ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اور وہ جماعت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے قائم فرمایا۔ وہ جماعت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت ہے۔ وہ جماعت ہے جو مسیح موعود اور مہدی موعود کی جماعت ہے، جس کے سپرد اسلام کے ساری دنیا میں قیام کا کام ہے، جو گزشتہ تقریباً 128 سال سے خدمت اسلام اور خدمت انسانیت کے لیے اپنا مال قربان کر رہی ہے، اور یہ اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کو قرآنی تعلیم کی روشنی میں مال کے صحیح مصرف اور مال کی قربانی کا ادراک عطا فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یہ خدا تعالیٰ کا حکم، خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے، یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے، کیونکہ اسلام اس وقت تنزل کی حالت میں ہے، بیرونی اور اندرونی کمزوریوں کو دیکھ کر طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے، اور اسلام دوسرے مخالف مذاہب کا شکار بن رہا ہے۔ فرمایا جب یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا اسلام کی ترقی کے لیے ہم قدم نہ اٹھائیں؟ خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے تو اس سلسلے کو قائم کیا ہے، خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے تو سلسلے کو قائم کیا ہے، بس اس کی ترقی کے لیے صحیح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کی تعمیل ہے۔ پھر فرمایا یہ وعدے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے دے گا میں اس کو چند گنا برکت دوں گا، دنیا میں ہی اسے بہت کچھ ملے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آرام میسر آتا ہے۔ غرض اس وقت میں اس امر کی طرف تم سب کو توجہ دلاتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس امر کی طرف تم سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ بس آپ کے صحابہ نے اس بات کو سمجھا اور اپنے مال دینی مقاصد کے لیے پیش کیے، جس کا ذکر بھی کئی مواقع پر آپ نے فرمایا کہ کس طرح آپ کے ماننے والے مالی قربانیوں میں بڑھنے والے ہیں۔ مثلاً منارۃ المسیح کی تعمیر کے سلسلے کے لیے جب تاریخ ہوئی
بہت ساری طریقات آپ فرماتے تھے اشاعت لٹریچر کے لیے اور دوسری بعض مقاصد کے لیے، اسی طرح منارۃ المسیح کے لیے بھی جب آپ نے تحریک کی تو منشی عبدالعزیز صاحب پٹواری نے جو قربانی کی اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں میری جماعت، بلکہ دو افراد کا ذکر فرمایا، عبدالعزیز صاحب اور شادی خان صاحب، فرمایا کہ میری جماعت میں سے دو ایسے مخلص آدمیوں نے اس کام کے لیے چندہ دیا ہے جو باقی دوستوں کے لیے در حقیقت جائے رشک ہے۔ ایک ان میں سے منشی عبدالعزیز نام ہے، ضلع گرداسپور میں پٹواری ہیں، جنہوں نے باوجود اپنی کم سرمایگی کے 100 روپیہ اس کام کے لیے چندہ دیا ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ 100 روپیہ کئی سال کا ان کا اندوختہ ہوگا۔ فرمایا کہ یہ اس لیے زیادہ قابل تعریف ہیں کہ ابھی وہ ایک اور کام میں بھی 100 چندہ دے چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دوسرے مخلص جنہوں نے اس وقت بڑی مردانگی دکھلائی ہے، میاں شادی خان لکڑی فروش ساکن سیال کوٹ ہیں، ابھی وہ ایک کام میں 150 روپیہ چندہ دے چکے ہیں اور اب اس کام کے لیے 200 روپیہ چندہ بھیج دیا ہے، اور یہ وہ متوکل شخص ہے کہ اگر اس کے گھر کا تمام اسباب دیکھا جائے تو شاید تمام جائیداد 50 روپے سے زیادہ نہ ہو۔ فرمایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ ایام قحط ہیں اور دنیاوی تجارت میں صاف تباہی نظر آتی ہے تو بہتر ہے ہم دینی تجارت کر لیں، اس لیے جو کچھ اپنے پاس تھا سب بھیج دیا۔ اس طرح اور بہت سے لوگوں کی مثالیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب اور ملفوظات میں بیان فرمائی ہیں، جنہوں نے اپنی ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دینی اغراض کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں کیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے افراد کو یہ قربانیوں کی جاگ ایسی لگی ہے کہ ایک کے بعد دوسری نسل قربانیاں کرتی چلی جا رہی ہے، بلکہ وہ لوگ جو دور دراز ممالک کے رہنے والے ہیں بعد میں آ کر شامل ہوئے اور ہو رہے ہیں، وہ بھی ان بزرگوں کی قربانیوں کی جب باتیں سنتے ہیں اور یا پھر یہ سنتے ہیں کہ فلاں مقصد کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر پھر قربانیوں کی روح کو سمجھتے ہیں، وہ بھی ایسی ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ عمراء سے زیادہ اوسط درجے کے لوگ اور غرباء ہیں جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اور حیرت انگیز نمونے دکھاتے ہیں۔ انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہماری معمولی سی قربانی سے کیا فرق پڑے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیت من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے
تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہو، اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔ بس یہ غریب لوگوں کی قربانی تل یعنی شبنم کی طرح ہے۔ یہ ذرا سی نمی جو ان کی معمولی قربانی سے دین کے باغ کو ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار پھل لاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود ہم ایک غریب جماعت ہونے کے، دنیا میں ہر جگہ اشاعت اسلام اور خدمت خلق کے کام کو کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے کاموں میں برکت بھی اللہ تعالیٰ اس قدر ڈالتا ہے کہ دنیا حیران ہوتی ہے کہ اتنے تھوڑے وسائل سے تم اتنا زیادہ کام کس طرح کر لیتے ہو۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ قربانیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی ہے کہ فرمایا کہ ينفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہو تو پھل بھی بہت لگتے ہیں، برکت بھی بہت پڑتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان قربانیوں کی آج بھی مثالیں ہیں، بلکہ بے شمار مثالیں ہیں۔ ان میں سے چند پیش کرتا ہوں۔ قادیان سے ہزاروں میل دور رہنے والی ایک بچی جب احمدیت اور حقیقی اسلام کی آغوش میں آتی ہے تو اس کی سوچ کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے، اور قربانی کا اسے کیا ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا واقعہ اس بچی کی زبانی سن لیں۔ یوگنڈا میں رہنے والی یہ بچی ہے، ان پڑھ نہیں بلکہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ کہتی ہے کہ گزشتہ جولائی میں مجھے یونیورسٹی میں داخلے سے پہلے کچھ چیزیں خریدنی تھیں، لیکن اس کے لیے رقم ناکافی تھی اور میرا چندہ بھی بقایا تھا، سو میں نے وہ رقم چندے کے لیے دے دی۔ میرا پختہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کرے گا، اور میں مطمئن تھی کہ میں نے اپنا چندہ ادا کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد جب ابھی یونیورسٹی کھلنے میں 3 دن باقی تھے تو میری ایک آنٹی نے میری ماں کو فون کیا کہ میں کب یونیورسٹی جا رہی ہوں، اور مجھے اپنے گھر بلایا۔ جب میں شام کو ان کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے کچھ رقم پکڑائی جو میری یونیورسٹی کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی، اور یہ رقم چندہ میں دی گئی رقم سے 10 گنا زیادہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سنا اور ایسی جگہ سے میری مدد کی جہاں سے مجھے امید بھی نہیں تھی۔ پھر انڈیا کے ہی ایک صاحب ہیں، ان کے بارے میں وہاں کے انسپکٹر ہیں کمر الدین صاحب، لکھتے ہیں کہ کیرالہ کی جماعت منجیری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک صاحب ویکسین کا کاروبار ہے، کہتے ہیں میں ان کے پاس چندہ وقفیت کی وصولی کے لیے ان کی دکان پر گیا تو کہنے لگے کہ ان کا کافی پیسہ پھنسا ہوا ہے، اس لیے بہت دقت پیش آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود موصوف نے ایک بھاری رقم کا چیک دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت تو اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، مگر دعا کریں کہ خاکسار جلد اس کی ادائیگی کر سکے۔ تو کہتے ہیں اگلے روز ہی ان کا فون آیا کہ اللہ کے فضل سے چیک دینے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں کافی بڑی رقم آ گئی ہے، اس لیے آپ اپنا چیک کیش کرا لیں، اور کہنے لگے کہ یہ صرف چندے کی برکت سے ہے کہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا کر دیا۔ پھر مشرقی افریقہ کے ایک ملک تنزانیہ میں رہنے والی ایک بیوہ خاتون کی مثال ہے، جس کے بارے میں وہاں کے امیر صاحب لکھتے ہیں، تنزانیہ کے امیر صاحب
کہ اورنگا ٹاؤن کے مولم صاحب ایک بیوہ خاتون امینہ کے پاس چندہ وقفید کی ادائیگی کے لیے گئے تو انہوں نے بڑے افسردہ دل سے کہا کہ اس وقت پاس کچھ نہیں، مگر جو ہی کہیں سے انتظام ہوا تو میں لے کر خود حاضر ہو جاؤں گی۔ مولم صاحب ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ وہ خاتون 10,000 شلنگ لے کر حاضر ہوئی اور بتایا کہ یہ رقم کہیں سے آئی تھی، تو سوچا کہ آپ کو دے آؤں، پہلے چندہ ادا کر دوں، اپنے خرچ بعد میں پورے کروں گی۔ تو کہنی میرا وعدہ 25,000 کا ہے، باقی 15,000 بھی جو ہی مجھے ملے میں لے کے آ جاؤں گی۔ چنانچہ 10 منٹ کے بعد دوبارہ وہ رقم لے کر آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سلوک دیکھیں کہ میں 10,000 جو اس کی راہ میں دے کر گئی تھی ابھی گھر بھی نہیں پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 35,000 بھجوا دیے، اور جس میں سے 15,000 بقایا چندہ ادا کرنے کے بعد بھی میرے پاس 20,000 بچ جاتے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور چندے کی برکت ہے۔ اور اس طرح ان کا ایمان بڑھا۔ پھر سینٹرل افریقہ کا ایک ملک ہے کانگو، وہاں کے لوگوں میں کس طرح قربانی کی روح قائم ہوئی اور کس قدر قربانی کی روح ہے، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں رمیز صاحب کہ کالم بھائی جماعت کے ایک دائی للہ سعیدی صاحب ارد گرد کی 5 جماعتوں کا دورہ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ آج کل کے وہاں حالات خراب ہیں ملک کے، اور سیکیورٹی کے مختوش حالات کے باوجود انہوں نے اپنے حلقے کی تمام جماعتوں کا دورہ کیا۔ دورہ کرنے کے لیے ثواب کے حصول کے لیے کرایہ بھی اپنی جیب سے ادا کیا، باوجود اچھے حالات نہ ہونے کے۔ اسی طرح دورے میں 53,000 انہوں نے چندہ وقفے بھی اکٹھا کیا اور جمع کرایا۔ کہنے لگے کہ میں ایک پرانا احمدی ہوں اور مجھے نوجوانوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ اور پرانے احمدی وہاں کتنے پرانے ہوں گے؟ 15-20 سال زیادہ سے زیادہ۔ ان کی عمر 60 سال سے زائد ہے، لیکن بڑی محنت سے ایک تو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دوسرے ساتھ ساتھ چندے کی طرف بھی لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں۔ یہ روح ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے بعد ان لوگوں میں پیدا ہوئی۔ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان علاقوں میں جہاں سڑکوں کی سہولتیں بھی نہیں ہیں، بلکہ وہاں سڑکیں ہیں ہی بھی نہیں، زیادہ تر پانی کا علاقہ ہے، اس لیے کشتیوں پہ سفر کیے جاتے ہیں اور بڑے لمبے فاصلے ہیں۔ پھر مغربی افریقہ کے ایک ملک بینین کے ایک احمدی کا نمونہ دیکھیں، جس سے احمدی ہوئے ابھی سال بھی نہیں ہوا، لیکن قربانی کی روح کا ادراک کس معیار کا ہے، بلکہ یہ پرانوں کے لیے نمونہ ہے۔ وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں مظفر صاحب کہ قطونی ریجن کے ایک گاؤں ڈکامبے میں امسال جماعت کا قیام ہونے آیا۔ یہاں کے رہائشی عمومی طور پر مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرتے ہیں، مچھیرے ہیں، اور اسی پر ان کا گزر بسر ہے۔ لوکل مشنری نے ان گاؤں والوں کو چندے کی تحریک کی تو ایک احمدی دوست جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، انہوں نے فوراً تحریک پر لبیک کہتے ہوئے 1,000 فرانک کی رقم قربانی کے لیے پیش کر دی اور کہنے لگے گو کہ میرے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جس جماعت میں نے شمولیت اختیار کی ہے اس کی طرف سے کوئی تحریک ہو اور میں اس میں شامل ہونے سے رہ جاؤں۔ پھر خلافت سے تعلق اور خطبے کا اثر کس طرح پڑتا ہے لوگوں کو، اور پھر قربانی کی طرف توجہ کس طرح پیدا ہوتی ہے، اس کی مثال مغربی افریقہ کے ملک بورکینا فاسو کے بعض نوجوانوں کی ہیں۔ دیکھیں ابھی احمدی ہوئے ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن معیار کیا ہیں۔ امین بلوچ صاحب مربی ہیں، وہاں لکھتے ہیں
کہ وہاں کے بنفورا ریجن کے میں جب میں نے 30 دسمبر کو جو پچھلے گزشتہ سال کا آخری خطبہ تھا 2016 اس کا نئے سال کے آغاز کے حوالے سے جو خطبہ دیا تھا، اسے سن کر بعض نوجوان جو ابھی نئے احمدی ہوئے ہیں اور بعض پرانے بھی خطبے کے فوراً بعد گھر گئے اور جو کچھ نئے سال کی تقریبات کے لیے جمع کیا ہوا تھا وہ لا کر وقف جدید میں دے دیا اور کہا کہ چونکہ خلیفہ وقت نے ہمیں نئے سال منانے کا طریق بتا دیا ہے، اس لیے ہم یہ رقم چندہ میں دیتے ہیں اور رات کو تہجد ادا کر کے نیا سال منائیں گے۔ اس طرح اس دن انہوں نے تقریباً 76,000 فرانک صیفہ چندہ دیا۔ پھر مغربی افریقہ کے ہی ایک ملک آوری کوسٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی نئی جماعت کے لوگوں کی قربانی دیکھیں۔ وہاں کے معلم لکھتے ہیں بواقع ریجن کے محمد صاحب کہ ہمارے ریجن کے ایک گاؤں نیاووگو کے لوگ اسی سال جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے، 1 سال ہوا ابھی۔ کہتے ہیں میں نے ان نومائن کو وقف جدید میں شمولیت اور جلسہ سالانہ میں شمولیت کی تحریک کی۔ ان نومائن کو بتایا کہ خلیفہ وقت نے یہ کہا ہے کہ تمام احمدی وقف جدید اور تحریک جدید میں شامل ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ شاید کچھ لوگ تھوڑا سا چندہ ادا کر دیں گے کیونکہ وہاں غربت بہت زیادہ ہے، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس نکلی۔ اس گاؤں کے تقریباً ہر فرد نے اپنا چندہ وقف جدید ادا کیا، بلکہ ایک دوست نے نہ صرف چندہ وقف جدید ادا کیا بلکہ 600 کلومیٹر سفر کر کے جلسہ سالانہ میں شرکت بھی کی، آبی جان آئے۔ پھر قربانی کی ایک مثال اور اللہ تعالیٰ کا سلوک تنزانیہ سے یوسف عثمان صاحب مولد لکھتے ہیں کہ ایک احمدی بھائی پاؤں سے معذور ہیں، اس معذوری کی وجہ سے کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تنزانیہ کے ہر علاقے میں ابھی تک بجلی کی سہولت مہیا نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ چھوٹے چھوٹے سولر پینل لے کر اپنے گھر پر ایک آدھ بلب جلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے یہ احمدی بھائی بھی چھوٹا سا سولر پینل لے کر لوگوں کے موبائل چارج کر کے گزارا کرتے ہیں، اور جو بھی تھوڑی بہت آمدن ہو اس کے مطابق باقاعدگی سے چندہ ادا کرتے ہیں۔ ایک دن ہمارے معلم نے انہیں چندہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی تو کہنے لگے کہ مجھے گزشتہ 2 دن میں 2000 شلنگ آمدن ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہی ادا کر دیتا ہوں۔ معلم صاحب نے انہیں کہا کہ اگر آپ یہ سب رقم چندہ کے طور پر ادا کر دیں گے تو گھر میں بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ خود ہی انتظام کر دے گا۔ جو معلم صاحب کہتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ رسید کاٹی تھی کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس موبائل چارج کروانے کے لیے آئے اور انہیں اس سے زیادہ آمدن ہوئی جتنا انہوں نے چندہ ادا کیا تھا۔ اس پر احمدی بھائی نے معلم صاحب سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے چندہ ادا کرنے میں کتنی برکت عطا کی ہے کہ اس وقت اس سے بڑھ کے رقم لوٹا دی ہے۔ پھر کس طرح قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو نوازتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اس کی اور مثال ہے تنزانیہ کے ریجن شیاگا کے ایک جماعت کے ایک دوست کے بیٹے کو شدید ملیریا لاحق ہو گیا اور ان کی جیب میں صرف 1500 شلنگ تھے علاج کے لیے۔ سیکٹری مال ان کے گھر گئے اور چندے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے فوراً جیب سے وہی رقم نکال کے سیکٹری مال کو دے دی۔ یہ دوست کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے خیال آیا کہ بیٹے کی دوائی کے پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن پھر میں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام کر دے گا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد دوسرے شہر سے ان کے بڑے بیٹے نے فون کیا کہ میں 80,000 شلنگ بھیج رہا ہوں، اور یہ پیسے اسی دن ان کو مل گئے۔ بچے کا علاج بھی ہو گیا، دوسرے کام ہو گئے جو ان کی ضروریات ہی پوری ہو گئیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی گنا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا
اور اب یہ واقعہ وہ دوسروں کو بھی سناتے ہیں اور چندے کی اہمیت وہاں کے لوگ مقامی لوگوں کو جو اہم دی ہیں ان پہ واضح کرتے ہیں۔ پھر مغربی افریقہ کے ایک ملک مالی کے ایک شخصی قربانی کا واقعہ ہے۔ وہاں کے احمد بلال صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ سکاسا اوریجن کے ایک دوست نے 2013 میں احمدیت قبول کی تھی اور احمدیت قبول کرنے کے وقت سخت مالی مشکلات کا شکار تھے۔ مقروض ہونے کے علاوہ کئی قسم کی گھریلو پریشانیاں تھیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ قبولیت احمدیت کے بعد انہیں جب چندے کی برکت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ چندہ باقاعدگی سے ادا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مشکل حالات کے باوجود اپنی توفیق کے مطابق چندہ ادا کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ چندے کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا تمام قرض اتر گیا، گھریلو پریشانیاں ختم ہو گئیں، حکومت کی طرف سے مجھے عہدے میں ترقی بھی مل گئی، میری ریٹائرمنٹ بھی مؤخر کر دی گئی، اب موصوف نظام وصیت میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ سیرا لیون سے منیر حسین صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ واجبو کی ایک جماعت کی ایک احمدی خاتون نے 4000 لیون کا وعدہ کیا۔ ان کا آمد کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا، چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں انہوں نے کساوا لگایا ہوا تھا۔ وہاں ایک پودا ہے جس کی شکرکندی کی طرح لمبی جڑیں ہوتی ہیں، وہ کھایا جاتا ہے، تو وہی بیچ کر گزارا کرتی ہیں۔ جب چندے کی ادائیگی کا وقت قریب آیا تو سیکریٹری صاحب وصولی کے لیے گئے تو جو پیسے انہوں نے چندے کی غرض سے جمع کیے ہوئے تھے وہ کسی بچے نے وہاں سے اٹھا لیے اور خرچ کر دیے۔ اس پر بڑی پریشان ہوئی وہ۔ اب ایمان کی بھی حالت دیکھیں، ان کا ایک بیٹا شراب کی دکان پر کام کرتا تھا، مجبوری تھی یا ابھی طرح ایمان نہیں لایا ہوگا صحیح طرح۔ اس نے کہا کہ میں ہی پیسے دے دیتا ہوں، آپ کو قرض دے دیتا ہوں۔ اس پر خاتون نے سختی سے انکار کر دیا کہ یہ پیسے حلال نہیں ہیں، اس لیے ان پیسوں سے میں چندہ نہیں دے سکتی۔ یہ ہے ایمان کی غیرت۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا مقصد ہے چندے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک فرمایا۔ کہتے ہیں اسی دوران ایک نامعلوم شخص آیا جسے یہ بالکل نہیں جانتی تھیں۔ اس نے 10,000 لیون ان کو دیے۔ انہوں نے 4,000 لیون چندے کے بجائے 10,000 لیون چندے میں دے دیے اور کہا کہ یہ صرف چندے کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوائے ہیں، اور اگلے سال کے لیے پھر انہوں نے 10,000 لیون چندہ لکھوا دیا۔ سیرا لیون سے ہی وکیل صاحب مبلغ کہتے ہیں کہ بور ریجن کے ایک نوبائے دوست کا ایک لمبے عرصے سے زمین کا تنازع چل رہا تھا اور مخالف فریق کافی اثر و رسوخ رکھنے والا تھا۔ بظاہر کیس کو جیتنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی دوران انہوں نے مسجد میں مالی قربانی کی برکات کے بارے میں سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مالی قربانی کی برکات کے حوالے سے سنا تو سوچا کہ میں بھی چندہ دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے 9 بھائی عیسائی سے احمدی ہوئے تھے کہ اس چندے کی برکت سے میری زمین کا معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے حسب استطاعت چندہ ادا کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی کیس کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا، جو بظاہر ناممکن لگ رہا تھا۔ یہ دوست کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب مالی قربانی کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کانگو کنشاسا سے مبلغ لکھتے ہیں شاہد صاحب کہ ایک خاتون چھوٹے پیمانے پر تجارت کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ سال کے شروع میں ملکی حالات کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کاروبار میں نفع نہیں ہوگا، لیکن میں نے سال کے شروع میں وقف عید کا چندہ ادا کر دیا اور سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی گئی تجارت خسارے کا شکار نہیں ہو سکتی۔ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے فضل سے انہیں تجارت میں منافع ہوا اور موجودہ ملکی حالات کے باوجود تجارت میں کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ پھر احمدیوں کا قربانیوں کا دوسروں پر کتنا اثر ہوتا ہے
اور یہ بھی تبلیغ کے راستے کھولتا ہے۔ بنگلہ دیش کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ 3 دوست زیر تبلیغ ہیں، لیکن کافی تبلیغ کے باوجود کوئی بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ گزشتہ جمعے یہ تینوں دوست مسجد آئے۔ جمعے کے خطبے کے دوران وقف جدید کے حوالے سے توجہ دلائی گئی، تو جمعے کے بعد لوگ چندے کی ادائیگی کرنے کے لیے لائنیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان زیر تبلیغ دوستوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ چندہ لینے کے لیے ہمارے مولویوں کا تو گلا اور زبان دونوں خشک ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی لوگ چندہ نہیں دیتے۔ یہاں ایک چھوٹا سا اعلان کیا گیا ہے اور لوگ چندہ دینے کے لیے لائنیں بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہی اصل اسلامی روح ہے۔ چنانچہ ان تینوں دوستوں نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اسی وقت بیعت کر لی اور وقف عید کی مد میں چندہ بھی ادا کر دیا۔ پھر بینین کے ریجن کے معلم لکھتے ہیں عبداللہ صاحب کہ ایک نومبائع جماعت پاپازا میں چندے کی وصولی کے لیے دورہ کیا، تو وہاں پر موجود ایک نومبائع الحاجی ابو بکر صاحب نے پوچھا کہ یہ چندہ کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے گا۔ ان کو بھی مالی نظام کا صحیح طرح پتہ نہیں تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ جماعت احمدیہ انہی چندوں سے مساجد تعمیر کرتی ہے، قرآن کریم کے تراجم اور دینی کتب کی اشاعت کرتی ہے۔ اسی طرح انہی چندوں سے ہسپتال، سکولز اور یتیم خانے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ غرض چندے میں دیا جانے والا ایک ایک پیسہ خالصتاً دینی کاموں اور فلاحی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صاحب نے جب یہ سنا تو کہنے لگے مولوی مجھ سے زکوٰۃ اور خیرات لینے کے لیے آتے تھے، مگر انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد فوراً انہوں نے چندے کی ادائیگی کی اور کہا کہ آئندہ سے جماعت کے تمام چندوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا۔ غرض کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو ایسے لوگ عطا فرما رہا ہے جو قربانیوں میں بڑھنے والے ہیں، نئے احمدی ہوتے ہیں، اور دنوں میں ان کے اندر خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانی کرنے کی ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے جو اچھے حالات میں رہتے ہیں، فکر کا مقام ہے بلکہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کشائش بھی دی ہوئی ہے۔ امیر ملکوں میں رہتے ہیں لیکن ان کی قربانیاں معمولی ہوتی ہیں۔ بہرحال گو یہاں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو غیر معمولی قربانیاں دینے والے ہیں، لیکن بہت سارے عمراء ایسے ہیں دنیا میں ہر جگہ جو اس سے توجہ کم دیتے ہیں۔ ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ جیسا کہ جنوری کے پہلے جمعے میں وقف جدید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کا طریق ہے، تو ان چند واقعات کے بعد، کافی واقعات میں سے چند ایک میں نے لیے تھے، یا چندے کی اہمیت بتانے کے بعد اب میں وقف جدید کے 60ویں سال کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں، اور گزشتہ سال کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر بھی کر دوں، وصولیاں کیا ہیں۔ وقف جدید کا سال 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے، 59واں سال ختم ہوا 31 دسمبر 2016 کو۔ اللہ کے فضل سے جماعتوں نے، دنیا کی جماعتوں نے جو تب تک رپورٹیں آئی ہیں اس کے مطابق 80,20,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کی اس وقف جدید میں۔ گزشتہ سال سے 11,29,000 پاؤنڈ یہ زیادہ ہے، اور اس سال بھی پاکستان دنیا کی جماعتوں میں مجموعی طور پر وصولی کے لحاظ سے سرفہرستی ہے۔ مقامی کرنسی کے لحاظ سے گزشتہ سال کے مقابل پر نمایاں اضافہ کرنے والے ملکوں میں گانا سر فہرست ہے۔
افریقہ مغربی افریقہ کا ملک غانا، پھر جرمنی ہے، پھر پاکستان، پھر کینیڈا۔ افریقن ممالک میں قابل کے ذکر جو قربانی کی ہے جن ملکوں نے، مالی ہے، بورکینا فاسو ہے، لائبیریا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، سیرا لیون ہے، بینن ہے۔ پاکستان کے علاوہ مجموعی وصولی کے لحاظ سے بیرونی ممالک میں پہلی 10 جماعتیں نمبر 1 پر یو کے ہے، برطانیہ، نمبر 2 پہ جرمنی، نمبر 3 پہ امریکہ، 4 کینیڈا، 5 پہ ہندوستان، 6 آسٹریلیا، 7 نمبر پر مڈل ایسٹ کی جماعت ہے، 8ویں نمبر پہ انڈونیشیا ہے، 9ویں نمبر پہ پھر مڈل ایسٹ کی ایک ملک ہے، 10ویں نمبر پہ گھانا ہے، اور اس کے بعد پھر بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ آتے ہیں۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ نمبر 1 پر ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر فن لینڈ ہے، پھر آسٹریلیا ہے، سنگاپور ہے، فرانس ہے، پھر جرمنی، پھر ٹرینیڈاڈ، پھر بیلجیم، پھر کینیڈا۔ برطانیہ نمبر 1 آنے کے باوجود فی کس ادائیگی میں بہت پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال وقفہ عید میں 13,40,000 چندہ دہندگان شامل ہوئے، جو گزشتہ سال سے 1,05,000 زیادہ ہیں۔ تعداد میں اضافے کے اعتبار سے کینیڈا، انڈیا اور برطانیہ کے علاوہ افریقہ میں گنی کناکری، کیمرون، گیمبیا، سینیگال، بینن، نائجر، کانگو کنشاسا، بورکینا فاسو اور تنزانیہ نے نمایاں کام کیا ہے۔ نائجیریا نے اس سال پوری طرح توجہ نہیں دی کیونکہ ان کی کافی بڑی تعداد کے لحاظ سے گری ہے۔ اگر گزشتہ سال کے مطابق تعداد ہوتی نائجیریا کی اور 1-2 اور ملکوں کی، بلکہ نائجیریا کی ہی زیادہ ہوتی، صرف نائجیریا کی ہی ہوتی، تو یہ 13 لاکھ کے بجائے 13,40,000 کے بجائے 14 لاکھ شاملین ہو جانے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ سستی دکھائی گئی ہے، یا رپورٹ صحیح نہیں بنی، یا رپورٹیں لی نہیں گئیں۔ افراد جماعت کا جہاں کہ اخلاص کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی کمی نہیں، چاہے وہ افریقہ یا کوئی ملک ہے۔ یہ صحیح طرح ان تک اپروچ نہیں کی گئی، اور سیکٹریان ہی ہیں جن کی سستی ہوتی ہے عموماً۔ اب روا سے مجھے ایک شخص نے لکھا کہ صدر جماعت محلہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا وعدہ نہیں تو وقفہ عید کا نہیں ہے اور ادائیگی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں تو بڑی باقاعدگی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اس طرح ہو گیا کہ اس سال ہمارے سیکٹری وقفہ عید اتنا سست تھا کہ ہمارے کسی شخص سے وعدہ، محلے کے کسی شخص سے وعدہ لیا ہی نہیں گیا اور نہ وصولی ہوئی ہے صحیح طرح۔ اور اس سے پتہ لگا کہ سیکٹریان کی سستی جو ہے اس کی وجہ سے لوگ بعض دفعہ محروم رہ جاتے ہیں، اور یہی حال مجھے لگتا ہے نائجیریا میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی کمی ہوئی ہے تعداد میں، حالانکہ وہاں تعداد میں کمی کا کوئی جواز نہیں، نہ ہی نائجیریا میں کوئی جواز ہے، کیونکہ تعداد تو بڑھنی چاہیے۔ لیکن امریکہ نے، جیسا کہ میں نے بتایا، فی کس قربانی کے معیار کو بہت بڑھایا ہے ماشاءاللہ، اور نمبر 1 پر ہے۔ اسی طرح وہ تمام ممالک بھی شاملین کی تعداد میں کی طرف توجہ دیں جن کے گزشتہ سال کے مقابلے میں کمی ہوئی ہے، اور اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں۔ لوگوں میں کمزوریاں نہیں، کام کرنے والوں میں کمزوری ہے۔ چندہ بالغان میں یہ بھی ایک وقفہ عید کا شعبہ ہوتا ہے۔ اس میں پاکستان کی جماعتوں میں پہلی نمبر پر لاہور ہے، پھر روا ہے، پھر کراچی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جماعتوں میں اسلام آباد، پھر گوجرانوالا، پھر گجرات، ملتان، عمرکوٹ، حیدرآباد، پشاور، میرپور خاص، اکاڑا، ڈیرہ غازی خان۔ اطفال کا دفتر جو ہے، بچوں کی جو قربانی ہے، اس میں بھی لاہور نمبر 1 پر ہے، پھر روا ہے، پھر کراچی ہے۔ اس کے بعد سیالکوٹ،
راولپنڈی، گوجرانوالا گجرات، حیدرآباد، ڈیرہ غازی خان، کوٹلی آزاد کشمیر، میرپور خاص، ملتان اور بہاول نگر۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں: ووسٹر پارک، مسجد فضل، نمبر 3 پہ برمنگھم ساؤتھ، پھر پٹنی، پھر رینس پارک، بریڈفورڈ، پھر نیو مالڈن، پھر گلاسگو، پھر برمنگھم ویسٹ اور پھر جننگھم۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے ریجنز میں لندن بی نمبر 1 پر ہے، پھر لندن اے، پھر مڈ لینڈس، پھر نارتھ ایسٹ، پھر ساؤتھ۔ اور وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی 5 لوکل امارات یہ ہیں: ہیمبرگ نمبر 1 پہ ہے، پھر فرینکفرٹ ہے، پھر ویسبادن ہے، پھر مولفیلڈن، والڈورف، پھر ڈیٹسن باغ۔ اور مجموعی وصولی کے لحاظ سے 10 جماعتیں ان کی: رویڈر مارک، نوئس اور فریڈبرگ، نیدا، فلورزہائم، ہناؤ، کولون، کوبلنس، لونگن، میدی آباد۔ امریکہ کی پہلی 10 جماعتیں: نمبر 1 پہ سلیکن ویلی، پھر سیاٹل، پھر ڈیٹرائٹ، پھر سلور سپرنگ، سینٹرل ورجینیا، لاس اینجلس ایسٹ، پھر ڈیلس، پھر بوسٹن، پھر فلاڈیلفیا، پھر لاورل۔ کینیڈا کی جماعتیں: نمبر 1 پر کیلگری، پھر پیس ولیج، پھر وان، پھر وینکوور، پھر مسیساگا۔ پانچ بڑی جماعتیں، یہ تو پہلے عمارتیں تھیں وصولی کے لحاظ سے، اب 5 بڑی جماعتیں جو ہیں، اور ان میں ڈرہم نمبر 1 پر، ملٹن ایسٹ، سسکاٹون ساؤتھ، سسکاٹون نارتھ اور ونڈسر، پھر لائڈمنسٹر، پھر آٹوا ویسٹ، پھر آٹوا ایسٹ، پھر بیری، پھر ریجائنا۔ دفتر اطفال میں 5 نمایاں پوزیشنیں ان کی ہیں: ڈرہم، بریڈفورڈ، ڈرہم نمبر 1 پہ، پھر بریڈفورڈ نمبر 2، پھر سسکاٹون ساؤتھ، سسکاٹون نارتھ، پھر لائڈمنسٹر۔ ریجنز ان کی ہیں: کیلگری نمبر 1 پر، پیس ولیج، پھر برامپٹن، پھر وان، ویسٹن۔ بھارت میں جماعتیں ہیں: نمبر 1 پر کیرالا، صوبے ہیں یہ، نمبر 2 پہ جموں کشمیر، پھر تامل ناڈو، پھر کرناٹکا، پھر تلنگانہ، پھر اڑیسہ، پھر ویسٹ بنگال، پھر پنجاب، پھر اتر پردیش، پھر دہلی، پھر مہاراشٹرا۔ بھارت کی 10 جماعتیں ہیں: کارولائی نمبر 1 پر، پھر کالی کٹ، پھر حیدرآباد، پاٹھا پریام، پھر قادیان، پھر کنور ٹاؤن، پھر کولکتہ، پھر بنگلور، پھر سولور اور پھر پنگاڈی۔ آسٹریلیا کی جماعتیں ہیں: کاسل ہل نمبر 1 پہ، پھر برسبن، لوگان، مالزن پارک، پیروک، پیزتھ، پھر ایڈلیڈ ساؤتھ، فلمپٹن، کینبرا، لانگ وارن، ایڈلیڈ ویسٹ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام قربانیاں کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، اور آئندہ سے متعلقہ عہدیداروں کو بھی فعال کرے کہ ہم اپنا صحیح کام کر سکیں، اور جو کمیاں ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پہ شمولیت میں زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رقم تو بڑھتی ہے، لیکن ہر ایک کو شامل کرنا بھی ضروری ہے، چاہے تھوڑی رقم دے کے شامل ہوں۔ اب میں نمازوں کے بعد 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ ہے مکرمہ محترمہ اسماء طاہرہ صاحبہ کا، جو مکرم صاحب مرزا خلیل احمد صاحب کی اہلیہ تھیں۔ 23 دسمبر 2016 کو 79 سال کی عمر میں کینیڈا میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جون 1935 میں بھاگلپور میں یہ پیدا ہوئی تھیں۔ آپ کے والد کا نام مولوی عبدالباقی صاحب تھا، اور والدہ صفیہ خاتون صاحبہ۔ ان کے والد لمبا عرصہ جماعت کی چیننگ فیکٹری تھی کنڈی میں، وہاں رہے، کام کرتے رہے، لمبا عرصہ کنڈی جماعت کے صدر بھی رہے۔ حضرت علی احمد صاحب ان کے دادا جو تھے، حضرت علی احمد صاحب
انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی، صحابی تھے. ان کی بیعت کا واقعہ ان کی مکرمہ امت النور صاحبہ بیان کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ قادیان آئے تو 9ویں کلاس میں زیر تعلیم تھے. قادیان جاتے ہوئے امرتسر ریلوے اسٹیشن پر مولوی محمد حسین بٹالوی نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے فرمایا، مولوی صاحب کو جواب دیا کہ میری والدہ نے سورج چاند گرہن کا نشان پورا ہونے پر مجھے تحقیق کے لیے قادیان بھجوایا ہے، اور آپ کے اس عمل سے مجھے مرزا صاحب کی صداقت واضح ہوئی ہے کہ آپ جیسا اتنا بڑا مولوی کیوں کسی جھوٹے نبی یا دعوے دار کے لیے اپنا وقت ضائع کرے گا. آپ کا یہ پھرنا اور وقت ضائع کرنا ہی بتاتا ہے کہ مرزا صاحب سچے ہیں. 6 جنوری 1964 کو اسما صاحبہ کی شادی، جیسے انہوں نے کہا، مرزا خلیل احمد صاحب کی بیگم تھیں، ان سے ہوئی. مرزا خلیل احمد صاحب مسلم ماؤد اعتران ہو کے بیٹے تھے اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے نواسے حضرت صاحب امت الحی صاحبہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. مکرمہ اسما طاہرہ صاحبہ کو جنرل سیکرٹری لجنہ معاملہ مرکزیہ کے طور پر، پھر سیکرٹری ضیافت لجنہ مرکزیہ کے طور پر، پھر ممبر عالمگیر تبلیغ منصوبہ کمیٹی کے طور پر، پھر مقامی لجنہ میں بھی کام کرنے کی توفیق ملی. انہوں نے اسما طاہرہ صاحبہ کے والد 1975 میں وفات پا گئے تھے. اس کے بعد ان کی والدہ ان کے ساتھ رہیں اور اسما طاہرہ صاحبہ کے بارے میں سسرال میں، بہرحال میری ممانی تھی اس لیے مجھے پتہ ہے کہ سسرال میں اور اپنے نندوں سے اور رشتہ داروں سے اور عزیزوں سے بہت پیار اور محبت کا تعلق تھا ان کا. بیماری کے دنوں میں مل کے آیا ہوں تو بڑا، بلکہ بیماری کی ایسی حالت تھی ان کی کینیڈا میں تھیں آج کل، جب میں گیا ہوں تو ملا ہوں اور ہل نہیں سکتی تھیں، لیکن ان کے عاجزی کا یہ حال تھا اس وقت بھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کپڑے نکال کے رکھو، تیاری کرو، شاید میرا کہا کہ وہ مجھے ملاقات کے لیے بلانے بجائے اس کے کہ مجھے پیغام بھیجتی کہ ملاقات کے لیے آؤ، یہ اس امید پہ تھیں کہ میں ان کو وہاں بلاؤں گا. بہرحال مل کے آیا، بڑی خوش ہوئی اس لحاظ سے. ان کی اولاد کوئی نہیں تھی. ان کی بہن کی ایک بیٹی تھی جو انہوں نے پالی، جو 5 سال کی عمر میں آ گئی. وہ کہتی ہیں کہ بلکہ مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا اور شادی کے وقت بھی میری پورے شادی کے لوازمات پورے، کوئی میری تربیت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب میں پریشان ہوتی مجھے دعا کے لیے کہتی کہ دعا کرو انشاءاللہ حل ہو جائے گا مسئلہ. دعاؤں پر بڑا یقین تھا، بچوں سے بڑا پیار تھا، ان کی تربیت پر خاص طور پر خیال رکھتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ بچوں کو مسجد لے کر جایا کرو، کیونکہ مسجد میں ان کو مصروف رکھو گی تو بچے کبھی بگڑیں گے نہیں اور ضائع نہیں ہوں گے. جماعت سے وابستہ رہنے کی ہمیشہ تلقین کرتی تھیں. یہ بچی کہتی ہے کہ مجھے وصیت کرنے کی بھی تلقین کی اور ہمیشہ اس کی تلقین کرتی رہیں کہ جماعت سے ہمیشہ وابستہ رہنا. ملازموں سے بھی نہایت نرمی کا سلوک تھا. گھر میں ملازمہ تھی ان کی، اس کے بارے میں اپنی لے پالک بچی کو کہا تھا کہ میرے بعد بھی اس کا خیال رکھنا اور اس کو جو کوارٹر میں نے دیا ہوا گھر میں وہاں سے نکالنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. دوسرا جنازہ ہے مکرم چودھری حمید نصر اللہ خان صاحب کا، جو 4 جنوری 2017 کو لاہور میں 83 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چودھری حمید نصر اللہ خان صاحب کے دادا حضرت چودھری نصر اللہ خان صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے اور ان کے نانا حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال تھے، یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے.
ان کے والد چودھری محمد عبداللہ خان صاحب ایک لمبے عرصے تک کراچی کے جماعت کے امیر رہے۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب ان کے تایا بھی تھے اور سسر بھی تھے۔ 1964 میں حمید ظفر اللہ خان صاحب کی شادی امت اللہ صاحبہ بن چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ ہوئی، اور ان کی اولاد ہے مصطفیٰ نصر اللہ خان اور ابراہیم نصر اللہ خان جو 16 سال کی عمر میں وفات پا گیا تھا، اور عائشہ نصر اللہ ایک بیٹی ہیں۔ چودھری حمید نصر اللہ کی شادی جو چودھری نصر اللہ خان صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی، ان کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی ڈاکٹر اعجاز الحق صاحب سے، جس سے ان کے 2 بیٹے تھے، محمد فضل حق اور احمد نصر اللہ۔ ان کو 5 فروری 1994 کو احمد نصر اللہ کو لاہور میں شہید بھی کر دیا تھا۔ تو اس وقت ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ دیکھ بھال اپنے جو پہلے بیوی کے پہلے بچے تھے ان کو بھی بڑے پیار سے اور بچوں کی طرح انہوں نے رکھا ہے ہمیشہ اپنے ساتھ۔ اس خلیفہ مسیح ثالث نے ان کو 1975 میں جماعت احمدیہ لاہور کا امیر مقرر کیا تھا۔ 34 سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت احمدیہ لاہور کی عمارت پر فائز رہے۔ 2009 میں ان کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی تھی، پھر میرے کہنے پر کہ اپنا جائز دیکھ لیں اپنے آپ کو پھر بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کام سے معذرت کرتا ہوں۔ معذرت اس لحاظ سے کہ صحت اجازت نہیں دیتی کہ عمارت کا کام بڑا وسیع کام ہے چلا سکوں۔ تو اس کے بعد پھر نئے امیر مقرر ہوئے تھے شیخ منیر صاحب، جن کی 2010 میں شہادت ہوئی۔ 2008 تک یا 2009 تک تقریباً یہ امیر رہے ہیں۔ 1974 کے جو حالات تھے مخالفت کے، اس میں بھی گو یہ امیر تو نہیں تھے باقاعدہ، لیکن بہت ساری ذمہ داریاں خلیفہ مسیح ثالث نے ان کے سپرد کی ہوئی تھیں اور بڑی خوبی سے سر انجام دیتے تھے۔ ہائی کورٹ میں جب 74 میں جسٹس رمضانی انکوائری کمیشن قائم ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کی کافی خدمات تھیں۔ 1984 کے ابتلا کے دور میں جو کیس وفاقی شرعی عدالت لاہور ہائی کورٹ میں زیر کارروائی تھا، اس میں بھی آپ نے مختلف خدمات سر انجام دیں۔ ان کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ حضرت خلیفہ مسیح رابع کہ پاکستان سے ہجرت کے موقع پر آپ روا سے لندن تک حضور کے ہمراہ تھے، بلکہ روا سے کراچی تک جہاں تک میرا علم ہے کار ڈرائیو کرنے والے بھی یہی تھے۔ ان کے دور عمارت میں دارالذکر لاہور کو مزید وسعت حاصل ہوئی، اور وہ تو اب تک جاری ہے بہرحال، لیکن کافی کام ہوا۔ دوران عمارت لاہور میں بہت سی خوبصورت مساجد کا اضافہ ہوا۔ ان کے دور میں جماعت احمدیہ لاہور کو آسن رنگ میں مالی قربانیوں کی توفیق حاصل ہوئی۔ گزشتہ 32 سال سے یہ فضل عمر فاؤنڈیشن کے صدر کے طور پر بھی خدمات بجا لا رہے تھے۔ 1984 میں حضرت خلیفہ مسیح رابع کی پاکستان سے انگلستان ہجرت کے وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کو مصاحبت کی توفیق ملی، اور جو ایک کتاب ہے ایڈمسن کی، اس میں نے ذکر بھی کیا ہوا ہے ان کا۔ چودھری منور صاحب سیکرٹری علماء لاہور کے لکھتے ہیں کہ حمید نصر اللہ خان صاحب اپنے ساتھ کام کرنے والے کارکنان کو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اگر ان سے کوئی مشورہ مانگا جاتا تو بڑی محبت اور پیار سے مشورہ دیتے۔ کہتے ہیں میں نے 9 سال قائد ضلع لاہور رہا، مگر کبھی کسی بات پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ خدام الاحمدیہ کے کاموں میں بہت زیادہ تعاون کرتے۔ خدام الاحمدیہ کے 5 اجتماعات لاہور سے باہر منعقد کروانے کو موقع ملا، ان میں انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی اور ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتے تھے۔ چودھری حمید نصر اللہ خان صاحب ایک بڑے اچھے منتظم بھی تھے اور کام کو وقت اور موقع پر کرنے والے تھے۔ تمام جماعتوں کا دورہ کرتے،
صدران حلقہ کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق تھا. عاملہ کے ممبران کو اپنا دوست اور دست و بازو سمجھتے تھے. حکیم طارق صاحب کہتے ہیں کہ خلافت کی اطاعت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جماعتی کارکنان اور خادموں کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت سے پیش آتے، بہت زیادہ اعتماد کرتے، ان کو بہت زیادہ عزت دیتے. اور میرے ساتھ بھی جتنا عرصہ انہوں نے کام کیا بحیثیت امیر بھی، پہلے میں ناظر اعلیٰ تھا تو وہاں بھی مکمل تعاون کے ساتھ، مرکز کے ساتھ تعاون اور کامل اطاعت کے ساتھ بحیثیت ناظر اعلیٰ بھی انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. پھر خلافت کے بعد بھی جب تک یہ امیر رہے لاہور کے، انتہائی تعاون سے کام کیا اور اطاعت کا جذبہ انہیں بڑا تھا. کرنل رحیم صدیقی صاحب نائب امیر ضلع لاہور کے، وہ لکھتے ہیں کہ خلافت کے ساتھ اپنے تعلق کے واقعات بیان کرنے شروع کرتے تھے تو پھر بیان کرتے چلے جاتے تھے. ایک دفعہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کرنل نعیم صاحب نے کہ وہ بہاولپور میں کسی کام سے جا رہے تھے تو انہیں راستے میں خلیفۃ مسیح ثالث کا پیغام ملا کہ روا پہنچیں. تو وہاں بلکہ پہنچ گئے تھے بہاولپور، اپنا کام چھوڑ کر فوراً روا آ گئے اسی وقت، اور راتوں رات پہنچ گئے اور آ کر نماز فجر سے پہلے پہنچ گئے اور کہتے ہیں باہر ٹہلنا شروع کر دیا. بلکہ تہجد کے وقت جب دیکھا انہوں نے کہ تہجد کا وقت ہے اور تہجد یا نماز کے درمیان کا وقت ہے، پھر انہوں نے ایک پیغام بھجوایا کہ میں آ گیا ہوں اور حاضر ہوں. غرباء کے وظائف جاری کیے ہوئے تھے، نہ صرف اپنے نام سے بلکہ اپنی اہلیہ اور والد صاحب اور حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے نام سے بھی وظائف جاری کیے ہوئے تھے. جب بھی کسی کی درخواست آتی تو اس کو مارک کر دیتے کہ اس کو میرے کھاتے سے وظیفہ دے دیا جائے یا اہلیہ کے کھاتے سے یا کسی اور کے کھاتے سے. اور یہ بھی انہوں نے بڑا صحیح لکھا ہے کہ حمید ظفر اللہ خان صاحب جماعت احمدیہ لاہور کی ایک تاریخ تھے. انہوں نے بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیڈرانہ صلاحیت بھی تھی اور اس کا صحیح استعمال بھی وہ کرتے تھے. ناصر شمس صاحب لکھتے ہیں جو فضل العمر فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 32 سال صدر بھی رہے، کہ فضل العمر فاؤنڈیشن میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی وفات کے بعد 1986 میں ان کا بطور صدر تقرر ہوا اور تا دم آخر تقریباً 32 سال تک ان کو بطور صدر فضل العمر فاؤنڈیشن خدمت کی توفیق ملی. بہت ہی ہمدرد، غمگسار، شفیق، نرم خو اور خوش مزاج انسان تھے. تعلقات کا دائرہ بےحد وسیع تھا اور ان تعلقات کو ہمیشہ جماعتی مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے. ایک انتہائی مخلص فدائی خادم سلسلہ، خلفاء کے سلطان نصیر، خلافت کے لیے انتہائی غیرت رکھنے والے باوفا انسان تھے. باوجود کمزوری اور علالت طبع کے فاؤنڈیشن کے جلسات میں شامل ہوتے رہے اور اپنی بہت صاحب الرائے اور معاملہ فہم تھے. اپنی خداداد صلاحیت سے معاملہ کی تہہ تک پہنچ جاتے اور پھر بامی مشورت سے فیصلہ کرتے. مرزا ندیم صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خود سنایا کہ جب انہیں امیر جماعت مقرر کیا گیا 1975 میں تو بڑی گھبراہٹ میں روا جا کر حضرت خلیفہ مسیح ثالث کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملاقات کا پیغام بھجوایا. حضرت خلیفہ ثالث نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا وجہ، کس طرح آئے. انہوں نے کہا کہ میں تو عرض کیا کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں. خلیفہ مسیح ثالث نے فرمایا اچھا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، پہلے کھانا کھاؤ. اور چوئی صاحب اس وقت بھی اپنی بات دہراتے رہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ حضرت خلیفہ ثالث نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ تمہیں خلیفہ وقت امیر بنایا ہے اور خدا کا خلیفہ بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد بہت سارے کٹھن سے کٹھن بھی حالات آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کبھی نہیں گھبرایا اور خلافت کی دعاؤں کی وجہ سے میرے ہر کام ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے.
ان کی اولاد کو بھی وفا کے ساتھ خلافت اور جماعت سے وابستہ رکھے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر